السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں MIS وائس۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام بچھو لال تھا۔ اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں ایک ٹوٹی ہوئی انگیٹھی، ایک بغیر دستے کی چھری اور ایک کانا ہاتھی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ نہ برتن، نہ صندوق، نہ فرنیچر تھا۔ گاؤں میں اس کے اور بھی بہت سے ساتھی تھے جو بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن بچھو لال کو بھیک مانگنے میں بہت شرم آتی تھی۔ وہ کئی دن بھوکا رہتا مگر ہاتھ نہ پھیلاتا۔ ایک مرتبہ بچھو لال کو کئی مہینوں تک مزدوری نہ ملی اور اسے 1 سال تک بھوکا رہنا پڑا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ یوں تو کام نہیں چلے گا، کوئی آدمی 1 سال سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا، مجھے اپنا کانا ہاتھی بیچ دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ہاتھی کی زنجیر ہاتھ میں لی اور وہ دیووں کی منڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں 3 جادوگر دیو ملے جو لٹیرے بھی تھے۔ کیوں میاں، یہ ہاتھی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بچھو لال بولا، بھائی بات یہ ہے کہ میں نے 1 سال سے کچھ نہیں کھایا، اسے بیچنے جا رہا ہوں۔ یوں تو میں اسے کھا بھی سکتا تھا، لیکن یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے میں نے اسے بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جادوگر دیو بولے، یہ ہاتھی ہم خرید لیں گے، اس کے بدلے میں تمہیں 8 موٹی تازی بھیڑیں دے دوں گا۔ بچھو بہت خوش ہو کر بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ جادوگر دیو کہنے لگے، اچھا تو پھر ہاتھی کے گلے میں بندھا ہوا رسہ ہمارے ہاتھ میں دے دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، گھر جا کر تمہیں بھیڑیں دے دیں گے۔ بچھو لال نے ہاتھی کے گلے میں بندھی ہوئی رسی ان کے ہاتھ میں دے دی اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ بچھو لال ان کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا تھا کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور ان کے کپڑے فیشن والے صاف ستھرے تھے، اس لیے اسے شرم آ رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر جادوگر دیو آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ ایک دیو کہنے لگا، یہ ہاتھی میں لوں گا، اس کے جبڑوں میں ایک ہیرا اٹکا ہوا ہے، میں اسے نکال کر اپنے سونے کی انگوٹھی میں چھڑوا لوں گا۔ یہ انگوٹھی پہن کر میں جس خواہش کا اظہار کروں گا وہ پوری ہو جائے گی۔ بچھو لال نے یہ بات سن لی۔ جب وہ ان کے گھر پہنچا تو دیو نے 8 لنگڑی بھیڑیں اس کے حوالے کر کہا، اب تم جاؤ۔ بچھو لال کہنے لگا، یہ تو لنگڑی بھیڑیں ہیں۔ دیو بولے، تمہارا ہاتھی بھی تو کانا ہے۔ جب بچھو لال نے کچھ گڑبڑی کی تو وہ بولے، چل بھاگ یہاں سے۔ بچھو لال نے سمجھداری سے خاموشی اختیار کر لی اور رات رکنے کی اجازت مانگی اور ان کے ہاں ہی سو گیا۔ آدھی رات کو بچھو لال اپنے پلنگ سے اٹھا، آنگن میں اس کا ہاتھی بندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھی کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ہیرا نکال لیا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے صبح ہو گئی۔ اب اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ایک ہمسائے سے اس کی انگوٹھی منگوائی اور اس میں ہیرا چڑھوا کر بولا، اے انگوٹھی، میں چاہتا ہوں کہ 18 سال کا نوجوان بن جاؤں۔ جو ہی اس نے یہ کہا، اس کی بوڑھی داڑھی زمین پر گر گئی، سر کے سفید سیاہ بال ہو گئے، چہرے کی جھریاں غائب ہو گئی اور وہ 18 سال کا لڑکا بن گیا۔ اپنے میں یہ تبدیلی دیکھ کر اس کی تھال جیسی بڑی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب اس نے سوچا کہ ایک اس سے بھی بڑی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ چلا کر بولا، مجھے ایک شاندار محل چاہیے، میں دیووں کے راجا کی لڑکی سے شادی کروں گا،
ابھی اس نے اپنے منہ سے یہ الفاظ کہے ہی تھے کہ اس کے سامنے ایک عالیشان محل کھڑا ہو گیا جسے چاروں طرف سے خوبصورت سڑکیں، باغوں اور 2-2 میل اونچے پھوارے چلنے لگ گئے۔ بچھو لال خوش ہو کر اپنے محل کی طرف بڑھا۔ محل کے دروازے پر 7 اونچے لمبے حبشی دیو جن کی مونچھیں 3-3 گز لمبی تھی، 2-2 فٹ موٹے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بچھو لال کو جھک کر سلام کیا اور بچھو لال غرور سے سر ہلا کر اندر داخل ہو گیا۔ محل میں نوکروں اور نوکرانیوں کے علاوہ کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی اور صندوق قیمتی کپڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ چند دن محل میں رہنے کے بعد بچھو لال نے دیووں کے راجا کو ایک 2 میل لمبا خط لکھ کر، جس میں اس نے راجا سے درخواست کی تھی کہ وہ اس کی راجکماری سے شادی کرنا چاہتا ہے، پھر خط کو بستری کی طرح لپیٹ کر ڈاک لے جانے والے ہاتھی کی پیٹھ پر باندھ دیا، کیونکہ دیووں کے دیش میں نہ کوئی ڈاک خانہ تھا نہ لفافے۔ ڈاک لے جانے والے ہاتھی صبح ہی راجا کے محل کی طرف روانہ ہو گیا اور دوپہر سے پہلے راجا کا جواب لے آیا۔ دیو کے راجا نے اپنے 4 میل لمبے اور 2 میل چوڑے خط میں لکھا تھا کہ میں بڑی خوشی سے راجکماری کی شادی تم سے کرنے کو تیار ہوں۔ کچھ دن بعد بچھو لال کی شادی راجکماری سے ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چند سال بعد بچھو لال کے ہاں ایک خوبصورت بچی پیدا ہو گئی۔ جب بچی کی عمر 10 سال ہو گئی تو ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ وہی جادوگر دیو جنہوں نے بچھو لال سے کانا ہاتھی خریدا تھا، محل کے دروازے پر موجود ہوئے۔ بچھو لال اور اس کی بیوی اس وقت محل میں موجود نہ تھی، البتہ ان کی بچی باغ میں ایک زندہ گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ گڑیا اصل میں ایک آدمزاد شہزادی تھی جسے کوئی دیو کہیں سے اٹھا لایا تھا۔ بچھو لال کی بچی اس شہزادی کو زندہ گڑیا کہتی تھی اور اس سے اس طرح کھیلا کرتی تھی جیسے انسانوں کے بچے گڑیوں سے کھیلتے ہیں۔ جادوگر دیو نے بچھو لال کی بیٹی کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور کہ سنا ہے تمہارے ابا کی انگوٹھی بہت خوبصورت ہے، ہم بھی اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا دوڑ کر لے کر تو آؤ، ہم بھی تمہیں حکومو ٹوکومو پوپومو دیں گے۔ بچی نے سمجھا کہ حکومو موکومو ٹوکومو پوپومو کسی بہت ہی خوبصورت کھلونے کا نام ہے، اور وہ بھاگ کر اندر سے بچھو لال کی انگوٹھی اٹھا لائی۔ جادوگر دیو انگوٹھی لے کر بھاگ گئے اور جب بچی نے چلا کر کہا مجھے حکومو کوکومو ٹوکومو پوپو تو دیتے جاؤ، اور وہ دوڑتے ہی کہکے لگا کر بولے یہ تو کسی بھی چیز کا نام نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اتنی تیزی سے بھاگے کہ محل کی سڑکوں پر بڑے بڑے گڈھے بن گئے۔ یہ جادوگر دیو بڑے ہی شریر تھے۔ جنگل میں جا کر انہوں نے انگوٹھی پہن لی اور کہنے لگے ہم چاہتے ہیں کہ بچھو لال پھر سے بوڑھا اور غریب ہو جائے۔ ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ بچھو لال پھر بوڑھا اور غریب ہو گیا۔ اس وقت وہ دیو کے راجا کے پاس بیٹھا تھا۔ جب دیو کے راجا نے دیکھا کہ بچھو لال یکا یک غریب ہو گیا ہے تو دیو کے راجا نے اپنے دربار سے باہر نکال دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ راجکماری کو واپس پہنچا دے۔ بچھو لال فوراً سمجھ گیا کہ انگوٹھی جادوگر دیو اڑا لے گئے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو محل کی جگہ وہاں اس کی وہی جھونپڑی موجود تھی جس میں بغیر دستے کی چھری کانے ہاتھی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ ایک کونے میں اس کی بیوی اور دوسرے کونے میں اس کی بیٹی کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ جنہوں نے اسے سارا واقعہ سنا۔ بچھو لال بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا۔ ماں اور باپ اور بیٹی تینوں غریبی کی زندگی گزارنے لگے۔ ایک مرتبہ
بچھو لال کی جھوپڑی پر ایک بھوکے فقیر دیوانے نے دستخط دی۔ بچھو لال اور اس کی بیوی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی اور اپنے حصے کا کھانا اسے کھلا دیا۔ کھانا کھانے کے بعد فقیر دیو کہنے لگا، آنکھیں بند کرو۔ بچھو لال اور اس کی بیوی نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر وہ کہنے لگا، آنکھیں کھولو۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا جادوگر دیو جو انگوٹھی لے کر گئے تھے وہ ان کے سامنے پڑے ہیں۔ بچھو لال نے جھٹ سے انگوٹھی اٹھا کر ہاتھ میں پہن لی اور اس کی مدد سے دوبارہ امیر ہو کر اپنی بیوی اور بچی سمیت محل میں رہنے لگا، اور اس وقت تک رہتا رہے گا جب تک اس کی انگوٹھی کوئی چرا نہ لے۔